بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سو گائز، آج کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے سرداران عرب مرتد ہو گئے اور ہر ایک اپنے حلقے کا بادشاہ بن بیٹھا۔ نعمان بن منذر نے بحرین میں سر اٹھایا، اطلیق بن مالک نے عمان میں علم بغاوت بلند کیا۔ اس طرح کنڈہ کے علاقے میں بہت سے بادشاہ پیدا ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعیان نبوت سے فارغ ہو کر ان کی طرف رخ کیا۔ چنانچہ سیدنا اللہ بن حضرمی کو بحرین بھیج کر نعمان بن منذر کو قلعہ کما کرایا۔ اسی طرح حذیفہ بن محسن کی تلوار سے لقیق بن مالک کو قتل کر کے سرزمین عمان کو پاک کیا۔ سیدنا نازیاد بن لبید کے ذریعے سے ملوک کنڈہ کی بھی سرکوبی کی۔ مدعیان نبوت اور مرتدین کے علاوہ تیسرا گروہ منکرین زکوٰۃ کا تھا، چونکہ یہ گروہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا اور صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے منکر تھا، اسی لیے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے متعلق خود صحابہ میں اختلاف رائے ہوا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحب رائے بزرگ نے سیدنا ابوبکر سے کہا کہ آپ ایک ایسی جماعت کے خلاف کس طرح جنگ کر سکتے ہیں جو توحید اور رسالت کا اقرار کرتی ہے اور صرف زکوٰۃ کی منکر ہے۔ لیکن خلیفہ اول کا غیر متزلزل ارادہ استقلال اختلاف رائے سے متعلق متاثر نہ ہوا اور آپ نے صاف کہہ دیا، اللہ کی قسم اگر ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا کوئی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس سختی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام منکرین خود زکوٰۃ لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور پھر سیدنا عمر کو بھی سیدنا ابوبکر کی اصابت رائے کا اعتراف کرنا پڑا۔ مدعیان نبوت اور مرتدین اسلام کے مقابلے میں بہت سے افواج قرآن شہید ہوئے، خصوصاً یمامہ کی خون ریز جنگ میں اس قدر صحابہ کرام کام آئے کہ سیدنا عمر کو اندیشہ ہو گیا کہ اگر صحابہ کی شہادت کا یہی سلسلہ قائم رہا تو قرآن کریم کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے خلیفہ اول سے قرآن کریم کی جمع ترکیب کے لیے بات کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کیا کہ جس کام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں اس کو کس طرح کروں۔ سیدنا عمر نے کہا یہ کام اچھا ہے، چنانچہ اس ان کے بار بار اصرار سے سیدنا ابوبکر صدیق کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عہدِ نبوت میں کاتب وحی تھے قرآن کریم کی جمع کرنے کا حکم دیا تو پہلے ان کو بھی اس کام میں عذر ہوا، لیکن پھر ان کو ان کی مصلحت سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے نہایت کوشش و احتیاط کے ساتھ تمام متفرق اجزاء کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مدون کر دیا۔ قرآن کریم کی جمع و ترکیب کے متعلق ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ عہد نبوت میں کلام مجید کی آیات اور صورتوں میں باہم کوئی ترتیب نہ تھی اور نہ ہی صورتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اسی لیے عہد صدیق میں جو کام انجام پایا وہ انہی آیات و سور کو باہم مرتب کرنا تھا۔ لیکن یہ ایک افسوسناک غلطی ہے۔ جس طرح قرآن کی ہر ایک آیت الہامی ہے اسی طرح آیات و صورتوں کی باہمی ترتیب اور صورتوں کے نام بھی الہامی ہے، اور خود محبت وحی اور الہام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام کام انجام پا چکے تھے۔ چنانچہ ہم اس بات کو کس قدر تفصیل سے لکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت عموماً کسی خاص واقعہ اور ضرورت کے پیش آ جانے پر نازل ہوتی تھی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کھجور کی شاخ، ہڈی، چمڑے، پتھر کی تختی یا کسی خاص قسم کے کاغذ پر لکھ لیتے تھے اور نبی اکرم کی ہدایت کے مطابق ترتیب دیتے تھے، اور جب ایک صورت ختم ہو جاتی تو علیحدہ نام سے موسوم ہو جاتی اور پھر دوسری صورت شروع ہو جاتی۔ کبھی ایک ساتھ دو صورتیں نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو الگ الگ لکھواتے۔ بس اس طرح آپ کے زمانے میں صورتیں مدون و مرتب ہو چکی تھی اور ان کے نام بھی قرار پا چکے تھے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فلاں فلاں صورتیں پڑھی یا فلاں صورت سے فلاں صورت تک تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ بقرہ، آل عمران اور نساء پڑھی۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے ذکر سے تو شاید حدیث کی کوئی کتاب خالی نہ ہوگی۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن مجید کی کون سی خدمات ہوئی۔ جامع قرآن کریم۔ سیدنا ابوبکر نے قرآن کے متفرق اجزاء کو صرف ایک کتاب کی صورت میں جمع کروایا۔ علامہ حافظ ابن حجر بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں اپنے قول یتلو صحفا مطہرہ آیت کے بارے میں بیان فرمایا کہ قرآن کریم صحیفوں میں جمع ہے۔ قرآن کریم صحیفوں میں لکھا ہوا ضرور تھا لیکن متفرق تھا۔ سیدنا ابوبکر نے ایک جگہ جمع کرا دیا، ان کے بعد محفوظ رہا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان نے متعدد نسخے نقل کرا کے دوسرے شہروں میں روانہ کر دیے۔ اس تشریح سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے حکم سے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف قرآن کریم کے متفرق اجزاء کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مدون کر دیا تھا۔ سیدنا زید بن ثابت کا مدون کیا ہوا نسخہ سیدنا ابوبکر کے دور میں محفوظ رہا۔ اس کے بعد سیدنا عمر کے قبضے میں آیا۔ سیدنا عمر نے ام المومنین سیدہ حفصہ کے حوالے فرمایا اور وصیت کر دی کہ کسی شخص کو نہ دیں، البتہ جس نے اسے نقل کرانا یا اپنا نسخہ صحیح کرنا ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان نے اپنے عہد میں ام المومنین سیدہ حفصہ سے عرائضہ لے کر چند نسخے نقل کرائے اور دوسرے مقامات میں روانہ کر دیے، لیکن اصل نسخہ بدستور ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس رہا۔ پھر جب مروان مدینہ کا حاکم ہو کر آیا تو اس نے اس نسخے کو ام المومنین سیدہ حفصہ سے لینا چاہا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور تاحیات اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد مروان نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس کو ضائع کر دیا۔